جنگ بدر اسلام کی پہلی عظیم جنگ تھی جو مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری 624 عیسوی میں ایک مقام بدر کے قریب ہوئی جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ جب نبی کریم اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو قریش مکہ بہت غضبناک ہو گئے۔ انہیں خوف تھا کہ اسلام مدینہ میں طاقت پکڑ لے گا اور ان کے تجارتی راستے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ مدینہ کے مسلمان ہجرت کے بعد مالی طور پر کمزور تھے کیونکہ وہ اپنا سارا مال و جائیداد مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ اسی لیے نبی کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکیں گے تاکہ مسلمانوں کا کچھ نقصان پورا ہو سکے۔ ایک قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا بہت زیادہ سامان تجارت لے کر جا رہا تھا۔ نبی کریم کو اس کی خبر ملی تو اپنے تقریباً 313 مسلمانوں کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا۔ فریق سردار سپاہیوں کی تعداد سامان جنگ مسلمان نبی کریم 313 2 گھوڑے 70 اونٹ چند تلواریں اور ڈھالیں۔ قریش مکہ ابو جہل 1100 گھوڑے 600 زرہیں مکمل اسلحہ۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور سامان جنگ بھی محدود تھا لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ جنگ سے ایک رات پہلے نبی کریم نے ساری رات دعا اور عبادت میں گزاری اور اللہ سے مدد مانگی۔ مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہے، جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا تاکہ تمہیں سکون بخشے اور آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کرے۔ سورۃ الانفال آیت 11۔ صبح 17 رمضان کو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ نبی کریم نے صفیں درست فرمائیں اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ اللہ کی قسم، جو آج صبر کے ساتھ لڑے گا اور اللہ کی رضا چاہے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے مبارزے ایک ایک کر کے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبد بن حارث نکلے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ تینوں کفار کو مسلمانوں نے بہادری سے قتل کر دیا جس سے مکہ والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ جنگ کے دوران نبی کریم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جو مسلمانوں کی مدد کرنے لگے۔ قرآن میں ارشاد ہے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو یک کے بعد دیگرے آئیں گے۔ سورۃ الانفال آیت 9۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑے اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ 70 قریشی مارے گئے جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 قیدی بنائے گئے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے ایمانی قوت اور اللہ کی نصرت کا واضح ثبوت تھی۔ نبی کریم نے قیدیوں کے ساتھ نرمی اور عدل کا سلوک فرمایا۔ کچھ قیدیوں کو فدیہ رینسم دے کر آزاد کیا گیا اور کچھ کو اس شرط پر چھوڑا گیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ یہ نبی کریم کی رحم دلی اور حکمت کا بہترین مظاہرہ تھا۔ ایمان تعداد اور ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت اور مسلمانوں کا اتحاد کامیابی کی کنجی ہے۔ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسلام دشمنوں پر بھی رحم سکھاتا ہے۔ حق کے راستے میں قربانی دینے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں بدر میں مدد دی تھی جبکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ العمران آیت 123۔